میری جوان بیٹی کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ کچھ بولتی نہیں تھی اور رات کو جلدی ہی کمرے میں گھس کر دروازہ اندر سے بند کر لیتی تھی۔ بیٹی کو پوچھتی تو وہ کچھ نہ بتاتی۔ پھر ایک دن میں اپنی بیٹی کے کمرے میں چھپ گئی۔ رات کو جب اس نے کنڈی لگا کر اپنے کپڑے اتارے تو میرے قدموں تلے سے جان نکل گئی۔ وہ تو سچائی جاننے کے لیے میں رات کے اندھیرے میں ستارہ کے کمرے میں چھپ گئی۔ میری بیٹی ستارہ کسی گلاب کی کلی کے مانند کھل رہی تھی کہ اچانک ہی وہ مرجھانے لگی تھی۔ ستارہ جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور ایسے میں کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو لے کر بہت زیادہ فکر مند رہتی ہے، اور جب میں نے ستارہ کا اس قدر بدلا ہوا رویہ محسوس کیا تو سچائی جاننے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ مجھے ستارہ کے کمرے میں چھپے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب ستارہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگانے کے بعد اپنے کپڑے اتار دیے۔ اس کے بعد ستارہ نے اپنے موبائل فون کو اٹھایا تو میری جان ہی نکل گئی۔ اس کے بعد جو میں نے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری جوان بیٹی کی حالت دن بدن عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے کوئی آسیب چمٹ گیا ہو۔ ہر وقت ہنسنے بولنے والی میری ستارہ بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ستارہ کو آخر ہو کیا گیا ہے جو وہ نہ بات کرتی ہے نہ ہی ڈھنگ سے میری کسی بات کا جواب دیتی ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے کسی پیر بابا کو دکھا دوں، لیکن پھر اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ وہ بات نہیں ہے جو میں سمجھ رہی ہوں، بات کچھ اور ہے۔ اور جس رات سچائی کھل کر میرے سامنے آئی میری جان نکل گئی۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی کب اتنی بڑی ہو گئی کہ مجھ سے باتیں چھپانے لگی۔ ستارہ میں اچانک ہی بہت بدلاؤ آیا تھا۔ ستارہ رات کو جلدی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی جاتی اور خود کو بند کر لیتی، جبکہ پہلے وہ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر ہی سو جایا کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں میرے اور اس کے علاوہ تھا ہی کون؟ ہاں، کچھ دن پہلے میں نے اوپر والی منزل کے کمرے میں ایک کرایہ دار کو رکھا تھا، کیونکہ ہمارا گزر بسر مشکل سے ہو رہا تھا۔ وہ ایک بہت اچھا نیک لڑکا تھا جو اوپر کی منزل کے کمرے میں رہائش پذیر تھا۔ اس کا آنا جانا بھی ہمارے ہی دروازے سے تھا، کیونکہ گھر میں ایک ہی راستہ تھا۔ لیکن مجھے بہت اخلاق کا لگا، اس لیے مجھے کبھی اس سے کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ وہ مجھے خالہ کہتا تھا اور ستارہ کو اپنی چھوٹی بہن مانتا تھا۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ستارہ کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ وہ اس قدر خاموش ہو گئی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو میں جیسے ہی فیکٹری سے آتی وہ میرے آگے بیٹھ کر اپنے دن بھر کی داستان سناتی۔ میرے پیچھے گھر میں ایک پتا بھی ہلتا تو ستارہ مجھے اس کی خبر لازمی دیتی۔ اس کی کوئی سہیلی نہیں تھی، اس کے لیے جو کچھ بھی تھا وہ میں اس کی ماں تھی۔ لیکن اب میں جب بھی گھر آتی تو ستارہ کا رویہ کچھ الگ سا لگتا، اور کھانا کھانے کے بعد وہ جلدی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے سو جاتی۔ اس کے چہرے پر مجھے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ستارہ کے ابا کے انتقال کے بعد میں نے ستارہ کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا اور اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ میں نے اس کی ہر خواہش کو اس کے منہ سے نکلتے ہی پورا کیا تھا۔ ستارہ کے ابا مرنے سے پہلے میرے نام یہ گھر کر گئے تھے، جس میں نے نیچے 2 کمرے اور ایک صحن تھا، جبکہ اوپر والی منزل پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ اور اب میں نے پہلی دفعہ اس کمرے کو کرائے پر چڑھایا تھا۔ جس لڑکے کو میں نے کرائے پر رکھا تھا وہ کسی دوسرے شہر سے یہاں نوکری کی غرض سے آیا تھا، اور وہ صبح ہوتے ہی میرے ساتھ ہی گھر سے نکل جاتا تھا، اور ستارہ سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی۔ اس نے پڑھائی جلد ہی چھوڑ دی تھی، اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور اس کے ذمے گھر کے کام کاج بھی تھے، کیونکہ میں نے تو ستارہ کے ابا کے انتقال کے بعد سے ہی ایک فیکٹری میں نوکری کر لی تھی۔ ہارون کو کرائے پر رکھتے وقت مجھے اس بات کا سکون تھا کہ وہ میرے ساتھ ہی نوکری کے لیے نکل جاتا ہے اور شام ڈھلے ہی واپس آتا ہے۔ لیکن اب فیکٹری کی چھٹی کے بعد میں جب گھر آتی تو کبھی کبھی وہ مجھ سے پہلے آیا ہوتا۔ اس کا نام ہارون تھا، اور اسے دیکھ کر مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اس کا تعلق کسی اچھے خاندان سے ہے۔ جب بھی میں نے اسے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ ستارہ جوان ہو رہی تھی، وہ 16 سال کی عمر میں ہی بہت بڑی لگنے لگی تھی، اس لیے میں جلدی اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے والد کے انتقال کے بعد میں نے اکیلی ہی گھر اور اس کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اور اسے کسی سوتیلے باپ کے سائے میں پلنے نہیں دیا تھا۔ لیکن پہلی ہی نظر میں ہم کسی کے بارے میں یہ بات تو نہیں جان سکتے، شاید مجھے بھی ہارون کو جاننے میں کوئی غلطی ہو گئی تھی۔
کبھی کبھی جیسا کوئی دکھائی دیتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں ہے، اور اب مجھے رہ رہ کر یہ احساس ہو رہا تھا۔ فیکٹری سے جو تنخواہ مجھے ملتی اس سے میں گھر کا خرچہ چلاتی، وہ پیسے مہینے بھر میں ختم ہو جاتے۔ ستارہ کی شادی کے لیے مجھے اور پیسوں کی ضرورت تھی، اور اس لیے میں نے ہارون کو ایک اچھی رقم پر اوپر والا کمرہ کرائے پر دیا تھا تاکہ میں جلد سے جلد ستارہ کی شادی کے لیے پیسے جوڑ سکوں اور پھر کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں۔ لیکن ستارہ کی پیلی پڑتی رنگت اور چہرے کے خوف نے مجھے عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے کئی دفعہ ستارہ سے پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، لیکن ستارہ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور خاموش رہی۔ وہ میری بیٹی تھی جسے اگر دھکا بھی لگتا تو وہ گھنٹوں میرے آگے روتی، کیونکہ میں نے اسے بہت لاڈ سے پالا تھا، لیکن اچانک ہی اس میں اتنی زیادہ تبدیلی آئی تھی کہ میں خود پریشان ہو گئی تھی۔ بچپن میں ایک دفعہ ستارہ سائیکل چلاتے چلاتے گر گئی تھی اور اس کے ہاتھ پیروں میں ذرا سی خراش آئی تھی، لیکن وہ 2 دن تک بستر سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ کچھ عرصے پہلے ہی اس نے اپنے ہاتھ پر گرم گرم دودھ گرا لیا تھا، اور پھر اگلے 2 دن تک وہ ڈر کے مارے باورچی خانے میں نہیں گئی تھی، بلکہ ہر تھوڑی دیر بعد روتی جاتی اور مجھے اپنا درد سناتے جاتی، اور وہ 2 دن میں نے گھر میں ہی گزارے تھے۔ ستارہ نے مجھے فیکٹری بھی نہ جانے دیا تھا، تو پھر ایسی کیا بات ہو گئی تھی جو ستارہ مجھے نہیں بتا سکتی تھی؟ ایک دن میں اسے ایک پیر کے پاس لے جانے کا سوچ رہی تھی، جس کا آستانہ میرے گھر سے قریب تھا، اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے مسائل لے کر پیر صاحب کے پاس آتی تھی۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ مسئلہ کسی آسیب کا نہیں بلکہ ستارہ مجھ سے کوئی بہت بڑی بات چھپا رہی ہے، اور یہی بات جاننے کے لیے آج میں نے فیکٹری سے چھٹی کر لی تھی۔ ابھی میں صحن میں بیٹھے سوچ رہی تھی کہ میں کس طرح سے ستارہ سے معلوم کروں کہ میں نے ہارون کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آتے ہی اس نے مجھے سلام کر کے ستارہ کی طرف دیکھا۔ اسے دن میں گھر پر دیکھ کر میں حیران ہوئی، کیونکہ اس کی نوکری تو شام تک کی تھی اور ابھی تو دن کے 12 بجے تھے، اور یہ سوچ کر مجھے پریشانی ہوئی کہ کیا وہ اکثر ہی ایسے دن میں گھر لوٹ آیا کرتا تھا۔ ہارون میرے ساتھ بیٹھ گیا اور اسے دیکھ کر ستارہ جلدی سے باورچی خانے میں چلی گئی، لیکن ہارون کی نظریں مسلسل اسی کی تلاش میں تھیں، اور وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے بار بار باورچی خانے کے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہارون سے پوچھا کہ نوکری کیسی جا رہی ہے؟ تب اس نے بتایا کہ فی الحال وہ نوکری کی تلاش میں ہے اور جلدی اسے نوکری مل جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں چونک اٹھی، کیونکہ وہ تو ایک بڑی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، پھر وہ نوکری کی کیوں تلاش کر رہا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ خالہ 15 دن پہلے ہی میری نوکری ختم ہو گئی ہے اور اب میں نئی نوکری کی تلاش میں ہوں۔ وہ بتا رہا تھا کہ وہ روز ہی کچھ گھنٹے نوکری کی تلاش میں سڑکوں پر گھومتا ہے، لیکن آج کے دور میں نوکری کی تلاش اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ تو اور کچھ بھی بہت کہہ رہا تھا، لیکن میرا دماغ ایک ہی بات پر اٹک گیا تھا کہ پچھلے 15 دن سے دن کے وقت بھی گھر میں وہ موجود رہتا تھا، اور ستارہ نے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا۔ میرے پیچھے گھر میں ستارہ اکیلی ہوتی تھی، اور میں ہارون کے گھر میں اس کا موجود رہنا میرے نزدیک انتہائی غیر مناسب بات تھی۔ میرے دل میں عجیب خیالات آنے لگے، ستارہ کی روز بروز بگڑتی ہوئی حالت اور ہارون کی نظریں مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھیں، اور جو کچھ میرے دماغ میں چل رہا تھا میں وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت میں نے باتوں میں ستارہ سے ہارون کے بارے میں سوال کیے تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد وہ سرسری سی ہاں ہوں میں جواب دیتے ہوئے 4 لقمے کھا کر اٹھ گئی۔ میں نے ستارہ کو آواز دے کر کہا کہ آج تو تمہاری پسند کا کھانا بنا ہے، پھر کیوں اتنی جلدی دسترخوان سے اٹھ گئی ہو؟ ستارہ پلٹ کر میری طرف دیکھ کر مسکرائی، کہنے لگی اماں گرمی اتنی ہے کہ کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ ستارہ کی یہ بات مجھے مزید پریشان کر گئی، کیونکہ ستارہ کو ہمیشہ سے ہی گرمیاں پسند تھیں، سردی تو اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ بہت سارے کپڑے پہننے کے باوجود بھی وہ کانپتی رہتی تھی۔ ساری سردی اسے شدید کھانسی ہوتی اور وہ فلو سے پریشان رہتی۔ آج وہی ستارہ گرمی سے پریشان تھی۔ جب وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگی تو میں نے کہا کہ بیٹی کمرے کا دروازہ کھلا رکھ کر سونا، گرمی بہت ہے۔ وہ کہنے لگی اماں مجھے بند دروازے میں ہی نیند آتی ہے، اگر میں دروازہ کھول کر سو جاتی ہوں تو بار بار آنکھ کھلتی ہے۔ میں نے گہری نظر ستارہ پر ڈالی
جو سر سے پاؤں تک بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ستارہ تو ہمیشہ ہی میرے کمرے میں سونے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، لیکن میں نے خود سے کچھ وقت پہلے ہی اس کا کمرہ علیحدہ کر دیا تھا۔ مجھے یہ فکر ستاتی تھی کہ ایک نہ ایک دن ستارہ کو رخصت ہو کر جانا ہے، اور اگر وہ میرے اتنے قریب رہے گی تو میرے لیے اسے رخصت کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اتنی بڑی دنیا میں میرا ستارہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور اس کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا ہو جاتی۔ میری بیٹی جوان ہو رہی تھی، اور جوان بیٹیوں کی مائیں اکثر ہی فکر مند رہتی ہیں، اور کچھ ایسا ہی حال میرا بھی تھا۔ نہ جانے کیوں صبح سے مجھے ہارون کا وجود کھٹک رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر بیٹھ گئی کہ چلو آج ہم دونوں ماں بیٹی کچھ دیر باتیں کر لیں گے، کہ اتنے میں ہارون سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا۔ شاید وہ کہیں باہر جا رہا تھا، لیکن ہم دونوں کو دیکھ کر ہمارے پاس ہی آ گیا تھا۔ مجھے اس کا اس طرح سے ہمارے درمیان بیٹھنا آج کوفت محسوس کر رہا تھا، جبکہ اکثر ہی ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی وہ ہمارے درمیان آ کر بیٹھا تو میں خاموش ہو گئی۔ میں اکیلے میں ستارہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی تاکہ ستارہ سے اس تبدیلی کی وجہ جان سکوں، لیکن ہارون کی موجودگی میں اسے کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نے ہارون سے کہا کہ بیٹا آپ بھی جا کر آرام کرو، رات بہت ہو گئی ہے، ہم دونوں بھی سونے کے لیے لیٹنے والی ہیں، جبکہ میرا ارادہ سونے کا نہیں تھا، لیکن ہارون کو بھیجنے کے لیے میں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ ہارون شاید میرا مطلب سمجھ گیا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے آج تک اس کو بہت اچھا اور نیک ہی پایا تھا، لیکن شیطان کب کسی کو ورغلا دے انسان کو کیا خبر۔ تھوڑی ہی دیر میں ستارہ بھی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے سو گئی، لیکن میری نیند اڑ چکی تھی۔ مجھے ہارون کی نظریں کچھ عجیب الجھن میں مبتلا کر رہی تھیں۔ اس کا ستارہ سے بات کرنے کی کوشش کرنا، بہانے سے اسے دیکھنا، اور دن میں میری غیر موجودگی میں بھی گھر میں ہونا مجھے سب کچھ عجیب لگ رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر ستارہ کا بدلتا ہوا رویہ۔ رات میں نے کروٹ بدل کر گزار دی، اور جب صبح اٹھی تو ستارہ کا چہرہ پھر سے وہی بجھا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ رات بھر سوتی ہی نہیں ہے۔ میں فیکٹری سے اتنی زیادہ چھٹیاں نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مجبوراً مجھے ستارہ کو گھر چھوڑ کر جانا پڑا، لیکن میرا سارا دھیان اسی میں اٹکا رہا، اور میں اپنا کام بھی صحیح طرح سے تب نہ دے سکی، اور میں اپنے کام پر بھی صحیح توجہ نہ دے سکی۔ بہت مشکل سے جیسے تیسے میں نے آدھا دن گزارا، لیکن ستارہ کو لے کر میرے دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے، اس لیے میں نے آدھی چھٹی لی اور گھر واپس آ گئی۔ گھر کے دروازے کی چابی میرے پاس ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ میں نے سوچا کہ ستارہ کام میں مصروف ہوگی، اس لیے خود ہی دروازہ کھول کر اندر آ گئی، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ہارون ستارہ کے پاس کھڑا کچھ بات کرنے میں مصروف تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یقیناً ستارہ اور ہارون مل کر کچھ ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ستارہ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ ستارہ کی خوبصورت جوانی اور حسن کو دیکھ کر ہی ہارون نے اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کر دیا ہو، یہ خیال آتے ہی میرے اندر بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں ہارون کو فوراً ہی چلتا کر دوں گی، اور اب کوئی نیا کرایہ دار نہیں رکھوں گی۔ اپنی بیٹی کی خاموشی کے پیچھے یقیناً کوئی بہت بڑی بات چھپی ہوئی تھی، اور اب مجھے اس وجہ کو جاننا تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ یہ وجہ کہیں نہ کہیں ہارون ہی ہے، کیونکہ ہارون کے اس گھر میں آنے سے پہلے ستارہ ایک عام زندگی گزار رہی تھی۔ وہ یہاں سے وہاں اچھلتی پھرتی اور ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ رات جیسے ہی ستارہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے جانے لگی تو میں نے اسے کہا کہ میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہی ہوں ستارہ، تم ایک دفعہ گھر کے دروازے کو اچھی طرح چیک کر کے آؤ، اور میں خود بھاگ کر اس کے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ ستارہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ میں اپنے کمرے میں چلی گئی ہوں، اس لیے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے فوراً ہی دروازے کو کنڈی لگا دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر میں صرف ہم دونوں ماں بیٹی ہی موجود ہیں، ایسے میں اس کمرے کی دروازے کی کنڈی لگانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ اس کے بعد جیسے ہی اس نے کپڑے اتارے تو میری جان نکل گئی، کیونکہ نہ جانے ستارہ کپڑے کیوں اتار رہی تھی۔ کہیں ہارون کمرے میں تو نہیں ہے؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میری جوان بیٹی کسی غلط چکر میں پڑ گئی ہے، اور میری غیر موجودگی میں اس نے کچھ ایسا کر دیا ہے جس سے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے جلدی سے سارے کمرے میں نظر دوڑائی، لیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ ستارہ نے اپنے پلنگ پر پڑا ہوا موبائل فون اٹھایا تو مجھے لگا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی، لیکن ستارہ نے اپنے فون کا ٹارچ جلایا
कमरे में अंधेरा था और वो शायद कमरे की बत्ती नहीं जलाना चाहती थी। उसके बाद सितारा ने मोबाइल की टॉर्च से रोशनी में अपनी अलमारी में से एक गोल सी डिबिया निकाली और वो उसमें मौजूद क्रीम अपने जिस्म पर मलने लगी। बहुत गौर करने पर मैंने देखा कि उसके जिस्म पर जगह जगह छोटे छोटे सुर्ख छत्ते बने हुए थे, जिन पर वो आहिस्ता से क्रीम लगा रही थी। अंधेरे की वजह से मुझे बिल्कुल सही से तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं जान गई थी कि सितारा को कोई बीमारी हुई है और सितारा को शायद इन छत्तों में बहुत तकलीफ है, क्योंकि क्रीम लगाते हुए मुस्तकिल उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी तकलीफ देखकर मैं तड़प उठी। सितारा न जाने मुझसे कब से ये बात छुपा रही थी और जाने ही उसे कौन सी बीमारी हो गई थी कि जिसकी वजह से वो इस कदर तकलीफ में मुब्तला थी। मैं जो हारून को लेकर गलत फहमी का शिकार हो चुकी थी, मैंने एक दफ़ा भी ना सोचा कि शायद सितारा को कोई तकलीफ हो। मैं अचानक ही पर्दे के पीछे से निकलकर सितारा के सामने आई तो वो मुझे देखते ही परेशान हो गई और अपने कपड़े पहनने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा कि मुझे दिखाओ ये तुम्हें क्या हो रहा है। वो एकदम ही रोने लगी और कहने लगी, अम्मा मैं आपको ये बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ। मेरे पूरे जिस्म में शदीद तकलीफ है और जगह जगह ये सुर्ख रंग के छत्ते बन गए हैं। पहले मैंने सोचा था कि ये बात मैं आपको बता दूँ, लेकिन फिर मुझे इल्म था कि आप मेरी बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई। लेकिन एक दिन जब हारून भाई सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो उनकी नज़र मेरे हाथ पर पड़ी और देखते ही पूछने लगे कि सितारा ये क्या हो रहा है तुम्हें। मजबूरन मैंने उन्हें सब बता दिया कि मुझे इस तरह की कोई बीमारी हो रही है, लेकिन मैंने ये बात अम्मा को नहीं बताई है। तो वो कहने लगे कि मेरी अम्मा को भी ये बीमारी हो जाती है और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें इसकी दवा ला देता हूँ। तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर आराम आ जाएगा। आप सारा दिन फैक्ट्री में काम करती हैं और मैं ये नहीं चाहती थी कि आप मेरे ही बारे में सोचती रहें और परेशान रहें, इसलिए मैंने ये बात आपसे छुपा ली। मैं सारी सारी रात सो नहीं पाती हूँ और तकलीफ़ से जागती रहती हूँ। पहले तो इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, लेकिन जब से मैंने हारून भाई का दिया हुआ मरहम लगाना शुरू किया है, इस तकलीफ़ में कदरे कमी आ गई है। मैं जो हारून को इस कदर गलत समझ रही थी, वो तो मेरी बेटी का मसीहा निकला। मैंने सितारा को डांट कर कहा कि आइंदा मुझसे कोई बात नहीं छुपाना, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं तुम्हें लेकर बहुत परेशान रही हूँ। वो कहने लगी, अम्मा अब मैं बड़ी हो रही हूँ और मुझे एहसास है कि आपने मेरी खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। अब्बा के इंतकाल के बाद आपने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि आप मुझे सौतेले बाप के साए में नहीं देखना चाहती थी। मेरी खातिर आप हमेशा अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करती रहीं और अपनी ज़रूरतों को मार मार कर मेरी ख्वाहिशों को पूरा करती रहीं। मैं जानती हूँ कि आपने हारून भाई को भी इसीलिए किराए पर रखा है ना, कि आप मेरी शादी के लिए पैसे जोड़ सकें, इसलिए मैं आपको मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। सितारा की बात सुनकर मैंने उसे गले से लगा लिया। मेरी बेटी को मेरी कितनी परवाह थी और मैंने न जाने क्या क्या सोच लिया था। अगले दिन मैं सितारा को लेकर एक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने हारून की दी हुई क्रीम देकर बताया कि सितारा बहुत अच्छी दवा इस्तेमाल कर रही है और यकीनन जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताई जिस पर सितारा को अमल करना था। जब हम डॉक्टर के पास से घर पहुंचे तो हारून सीढ़ियाँ उतरकर कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे अपने पास बुलाया और शुक्रिया अदा किया तो कहने लगा, खाला ये तो मेरा फ़र्ज़ था। सितारा मेरे लिए बिल्कुल मेरी छोटी बहनों जैसी है और मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता था, लेकिन सितारा ने ये बात आपको बताने के लिए मना किया था। मैंने उससे पूछा कि हारून तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहने लगा कि खाला मेरी एक बहुत अच्छी जगह नौकरी लग गई है और मैं मिठाई लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने पूरे दिल से हारून को नौकरी मिलने पर मुबारकबाद दी। वो वाकई एक नेक और अच्छा लड़का था जिसने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी के साथ भलाई की थी। वो सितारा को वाकई अपनी छोटी बहनों की तरह मानता था और उसने भाई होने का फ़र्ज़ निभाया भी था। शायद इसीलिए उसकी आजमाइश का वक्त भी ख़त्म हो गया था और उसे नौकरी मिल गई थी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मैंने अपनी बेटी या हारून के साथ कोई ऐसी बात नहीं की थी कि जिसकी वजह से मुझे उन दोनों के आगे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। 1 महीने के बाद ही सितारा की तकलीफ और बीमारी दोनों ख़त्म हो गए।
اور وہ پھر پہلے کی طرح گھر میں اچھلتی پھر رہی تھی اور میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر ہی جیتی ہیں۔ ستارہ کو ہنستا مسکراتا دیکھ کے مجھے نئی زندگی مل گئی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔